رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو پھر ہم چلتے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے 26ویں پارے کا تعارف۔ جز نمبر 26 کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، 26ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سورہ احقاف سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ احقاف یعنی اس کے 26ویں پارے کو اہل علم نے 21 یونٹ میں بانٹا ہے۔ ہر یونٹ کے اندر کچھ آیتیں ہوتی ہیں، کچھ تھیم ہوتا ہے، اس کے کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ ٹاپکس طریقے سے 21 ٹاپکس میں بانٹا ہے۔ تو پہلا جو یونٹ ہے سورہ احقاف کے آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور یہ توحید کی طرف قرآن مجید بلا رہا ہے اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آیت اتنی مشہور ہے، ہر خطیب آپ دیکھیں گے آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کرتا ہے، بلاتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیا کرتا ہے وہ؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر وہ ایسوں کو پکارتے ہیں، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ ہو جو خبر پہ جا کے آپ جس کو بھی پکار رہے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ قیامت تک آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو آپ کی دعا سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، ان کو معلوم تک نہیں، وہ اپنے آخرت کی، وہ اپنے حالات میں ہے، وہ اپنے حالات میں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، بلکہ یہاں تک کہ وہ نیک لوگوں کو جو تم دعا کر رہے ہو، وہ نیک لوگ قیامت کے دن الٹا جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی بات کو لے کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، باقاعدہ عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ سورہ اس کے بعد یونٹ نمبر 2، یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کو جو لوگ پکار رہے ہیں وہ لوگ گویا کہ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، اور قیامت تک یہ غیر اللہ ان کو کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، نہ ان کی مانگ پوری کر سکتے ہیں، تو لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یونٹ نمبر 2 سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 سے لے کے 15 سے 20 تک کہ الفطرۃ فی استقامتها وفی انحرافها، یعنی کہ فطرت انسانی کے یہاں پر 2 نمونے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایک ہے جو بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آخرت کے دن کا انکار کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک نمونہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور کہ میں نیک عمل کروں، ترضا، وان اعمل صالحا ترضا، میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھیں نیک بندے کی سوچ کیسی ہے، اور جو برا بندہ ہوتا ہے آخرت کب قائم ہوگی، مجھے کرنا کیا ہے، میں تو بتعداد ہوں، ماں باپ کا کوئی کسی کے حقوق ہے، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے نہ حقوق العباد کا۔ لیکن جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، وہ سب کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اپنے والدین، بچے، سب کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا دماغ میں رہتا ہے۔ جو آدمی جس اپنے پیدا کرنے والے کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے پیدا کرنے والے کا خیال نہیں کرے گا تو کائنات میں وہ کس کے ساتھ؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوا، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ارے بھائی جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کو نماز نہیں پڑھ سک رہے تو تم دوسروں کا کیا حق ادا کرو گے؟ تم اتنے بڑے ناشکرے ہو کہ اپنے خالق کو بھول گئے تو پھر مخلوق کو کیا تم یاد رکھو گے؟ یہ تو بس تمہارا ایک ڈرامہ یا شو پٹ اپ ہے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور نیک آدمی کیا کرتا ہے، اے اللہ میری آنے والے ذریت کو بھی تو اچھا کر دے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اتنا جامع کلمہ ہے
جو بھی ماں باپ، مجھے کئی مرتبہ سوال آیا ٹی ٹی وی اردو پر، ای ٹی وی اردو پر، زی سلام پر، ہر جگہ یہ میں نے نصیحت کی ہے. بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ بگڑ رہا ہے، میرا بچہ بگڑ رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں واصلح لی فی ذریتی، واصلح لی فی ذریتی. اصلحہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کریکٹ کر دینا. جیسے پین ٹوٹا ہوا ہے اس کو اچھا کر دیے، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کو آپ نے اچھا کر دیا، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس کو آپ نے بہت اچھا کر دیا، خوبصورت کر دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں. فساد کے مقابلے میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. جب ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو تو اصلاح کر دے، یہ وہ ورڈ ہے جو امام مہدی کے بارے میں استعمال ہوا کہ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو صالحیت اور صلاحیت سے معمور کر دیں گے. تو صلاحیت اور صالحیت مل جائے تو بچا کیا؟ تو یہ وہ ورڈ ہے، جامع لفظ ہے، یعنی کہ پوری کائنات اچھی ہو جائے گی، ویسا ان کی تربیت کریں گے. ان کے زمانے میں کائنات پوری کی پوری عدل و انصاف سے بھر جائے گی. تو آپ دیکھیں ایک آدمی کی اصلاح سے پوری کائنات کی اصلاح ہو رہی ہے، تو کتنی بڑی اصلاح ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اصلاح کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ اصلاح ہوتی ہے. تو جو بھی ماں باپ روتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ نمازوں کا اہتمام اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں میں رب ھب لی من الصالحین وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید کی، جو میرے بیان میں اگر آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں بچوں کے لیے دعائیں، تو آپ کو ڈھیر ساری دعائیں ملیں گی. ان دعاؤں میں خاص طور سے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے ذریت کو اچھا کر دے. ماشاءاللہ بہت سارے ماں باپ نے مجھے فیڈ بیک دیا جب سے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے الحمدللہ سدھر رہے ہیں. انی تبت الیک وانی من المسلمین، اچھا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابلیس نہیں مانتا. اور جو نیک انبیاء کرام کو آپ قرآن مجید میں بار بار دیکھیں گے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چوک پہ بھی اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. ابلیس سجدہ نہیں کر کے بھی سینہ دوری کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یونٹ نمبر 3 میں سورہ احقاف کے آیت نمبر 21 سے لے کے 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کا نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ان کو ہلاکت ہوگی، اور عبرت لینے والے عبرت لے لیں. تو دراصل اس کے اندر وذکر اخا عاد کہہ کر قوم عاد کا احقاف کہتے ہیں. حقفن کا مطلب ہوتا ہے اونچے اونچے ٹیلے جو جا کر ایسے کرو ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں سینڈی ٹریک، کرو سینڈی ٹریک، یعنی کہ بڑے بڑے مٹی کے پہاڑ، ایسا لگتا ہے پہاڑ ہے لیکن وہ مٹی کے، اور جا کر ٹلٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حقفن. اصل میں حق کہتے ہیں آپ کی کمر کو بھی، کمر بھی آپ دیکھیں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اسی سے ملتا جلتا یہ ورڈ ہے حقفن، احقاف. تو یہ دراصل یمن اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک قوم تھی زمانے میں، قوم عاد. تو یہ لوگ وہاں رہتے تھے جس کو کہتے ہیں احقاف کی پہاڑیاں، وہاں پر یہ قوم پائی جاتی تھی، اس لیے اس کو کہا گیا وذکر اخا عاد، یعنی عاد کی جو قوم ہے. اور عاد کے بھائی یعنی کہ نبی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو وہاں پر آ کر وہ نبی نے یعنی ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے لیے، اور سمود کے پاس صالح علیہ السلام نے محنت کی تھی. تو یہاں پر خاص طور سے قوم عاد کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ان کے اندر ایک بیماری کیا تھی؟ تکبر. تکبر بھی کیسا تھا؟ اعراض مانے اب ان کی بات کیا سننا. مان لو رہتے ہیں آپ ان کو کتنی بھی اچھی بات بتاؤ، وہ لوگ سیریس ہوتے ہی نہیں، مذاق ہی لیتے. قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق، عقیدے کا مذاق، ان کو بہت مزہ آتا ہے. شیطان یہ خاص قسم کا شیطان ہے. ان کو جو ہے آپ دنیا میں دیکھیں گے تو بہت سنسیئر رہتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو حدیث کا مذاق. لیکن آپ وہی آدمی کو دیکھیں گے، اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے فلاں بزنس میں وہ فلاں چیز کا بھی وہ آدمی مذاق اڑا سکتا، وہاں برابر سنسیئر کام کرے. لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی بتاتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو میرے عقل میں نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو اس کو تعلی، یعنی اس کے مزاج میں اتنی نفرت ہے کسی کو ماننا. کسی کے بعد انسان اتنے طغیان اور سرکشی میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ان کے نفس پہ گرا گزرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کسی کو بڑا ماننا چاہتے نہیں. جبکہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو قبول کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو ٹاپ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ مجھ سے آگے ہے، میں پیچھے ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں عقل لڑا کر اس کا انکار نہیں کروں گا. عقل لگا کر انکار کرنے والا غلط، عقل لگا کر سمجھ کر اطاعت کرنے والا، سمعنا واطعنا کہنا والا کامیاب.
اور بادل دیکھا انہوں نے، قوم عاد نے بادل دیکھا تو ارے بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وہ بادل نہیں ہے، اس کے اندر عذاب ہے، عذاب۔ تو بعض لوگ بعض چیز کو جو آپ نعمت سمجھتے بعض اوقات وہ عذاب میں ٹرن ہو جاتی، اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جب بھی ہوائیں زیادہ چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبراتے تھے کہ قوم پر عذاب نہیں آ رہا ہو۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کل تو ہم بڑے بڑے عذاب بھی دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یونٹ نمبر 4 سورہ احقاف کے آیت نمبر 29 سے لے کے 35 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا تفصیلی تعارف کروایا گیا کہ تورات اور انجیل میں تک صحابہ اکرام کا کیسے تعارف تھا، اور کس طریقے سے کھیتی آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، ویسے صحابہ اکرام کو اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی، تو ویسا آپ کو تربیت کرتے جانا ہے۔ آنے والے جنریشن کی فکر کرنا ہے اپنی، اور آنے والے اولاد کی آپ کو فکر کرنی ہے۔ بڑی بہترین آیتیں، ایک مرتبہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا، ان آیتوں کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سورہ احقاف پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی کا اور ڈیٹیل میں تو آپ کو سورہ فتح کے اندر بھی آپ کو معلومات ملیں گی انشاءاللہ۔ سورہ فتح میں آپ کو ڈیٹیل میں جو کھیتی کا منظر ہے، تورات اور انجیل میں صحابہ اکرام کا جو ذکر ہے وہاں پر ڈیٹیل میں آئے گا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے تعارف اور ڈیفینس کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ کفار قریش میں نیگلیکٹ، اعراض مانے زبان جیسے کہتے ہیں، اب ان کی بات کیا سننا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اعراض مانے، یہ اعراض کا معنی علماء اکرام نے ڈسکرائب کیا ہے کہ چہرے پر بل لانا۔ واہ، یہ کیا بات ہے! جیسا بعض لوگ ہوتے ہیں خطبہ جمعہ، خطبہ کب ختم ہوتا؟ مولانا بہت لمبا بول رہے، بھائی آپ کو گھنٹے گھنٹے غلط جگہوں پہ بیٹھنے میں آپ کو بے چینی ہوتی، قرآن مجید سننے کے لیے، نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے کیوں بے چینی ہو رہی؟ اللہ نے جو پیدا کیا ہم کو، اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز شکر الگ سے نہیں ہے، لیکن جو آلریڈی فرض نمازیں وہ خود ایک شکر ہے، ادا کر رہے ہیں اللہ پہ، کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، لیکن الگ سے صلاۃ شکر تو نہیں ہے، سجدے شکر ہے، البتہ سجدے شکر ہے۔ لیکن جو جتنی بھی منجملہ عبادتیں ہیں آپ کی لائف میں، آپ جو کر رہے ہیں سبحان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اور جو عبادتیں آپ کو بتائی گئی ان کو کرنا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم میں یعنی کہ انسان اور جن میں معظم ہے، اور آپ مقبول ہیں، اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے سورہ احقاف ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 26واں پارہ تعارف چل رہا ہے۔ یونٹ نمبر 5 میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6، یہاں پر حق اور باطل کی جو کشمکش ہے اس کا ایک تعارف کروایا جا رہا ہے مختصر طور پر، اور خاص طور سے اس کے اندر فورس کا آپ کو ذکر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال کیا ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسی آیتوں کو لے کر اس کا سیاق و سباق کاٹ کر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پہ بعض لوگ جو قرآن اور حدیث کو اس کے کانٹیکس سے ہٹاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ اس پر میرے ڈیٹیل میں بیان ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا اگر آپ کانٹیکس توڑیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ یہاں پر مارنے اور کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ، جیسا کہ میں ایک مرتبہ سمپوزیم کر رہا تھا، ایک پنڈت سوامی لکشمی شنکر آچاریہ جی، تو ان کے سمپوزیم کے دوران انہوں نے خود اعتراف کیا کہ پہلے میں نے کتاب لکھی تھی کہ اسلام اور آتنک، تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ آیتیں پوری جو 26 آیتیں اس کو ذکر کرنے کے بعد دیکھو اسلام جو آتنکواد پھیلا رہا ہے۔ لیکن بعد میں وہ پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو بہت ستایا جا رہا تھا اور بہت سارے مظلوموں کو مارا جا رہا تھا، تو بہت صبر کرنے کے بعد انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ جب وہ حاکم تھے، دنیا کے سارے حکومتیں پیس کیپنگ فورس سکتے ہیں، یعنی امن کو باقی رکھنے کے لیے
پولیس محکمے ہوتے ہیں، امن کو باقی رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، لیکن جب آپ مدینے میں گئے تو آپ ایک حاکم تھے، ایک حاکم ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ایک رولر ہے، تو ہر دنیا کا رولر طاقت اور پاور استعمال کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ معاشرے کا نظم و نسق ہے، معاشرے کے مجرمین ہیں، اسی طرح چوروں کو اور اسی طریقے سے ڈاکوؤں کو، اسی طریقے سے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور مظلوموں کی رکشا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی طاقت کا استعمال کیا تو آپ نے دہشت گردی کے لیے ہرگز نہیں کیا، بلکہ آپ نے امن قائم کرنے کے لیے کیا۔ تو اس کا سری سوامی لکشمن شنکر آچاریہ جی، اور میں نے کار میں ان کو کافی ڈسکس کیا تھا، اسلام کیا ہے بتایا، سمپوزیم کے دوران بھی میں نے ان کو بتایا امن کیا ہوتا ہے، خارجی امن کیا ہوتا ہے، داخلی امن کیا ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ یوٹیوب پر آپ لکھے پیس ان دا کانسیپٹ آف پیس ان دا میجر ریلیجن آف دی ورلڈ، تو اردو کے اندر میں نے جب یہ بیان کیا تو الحمدللہ بہت سارے نان مسلم تھے بمبئی کے اندر، اور آخری میں شنکر آچاریہ جی نے جب اعلان کیا تو اس کے اندر انہوں نے ہمارے آنکھیں کھلی رہ گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی تھی کہ اسلام آتنکواد سکھاتا، لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی اور پورے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اصل قصہ کیا تھا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دراصل یہ 26 آیتیں آتنکواد کا بڑھاوا نہیں دیتی، بلکہ آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ طاقت کا استعمال کیا تھا۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے کہتے ہیں نا، اگر کوئی اسٹوری کوئی سنا رہا ہے درمیان میں آپ جائیں گے تو کیا ہوگا، ہیرو ویلن دکھے گا، ویلن ہیرو دکھے گا، تو اسی لیے کانٹیکس میں پڑھنا چاہیے آپ کو ہمیشہ سے۔ اور اسی طریقے سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونٹ نمبر 6، 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 6، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 7 سے لے کے 15، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنتیں جو بدلتی نہیں ہیں مومنین اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے حق میں۔ یونٹ نمبر 7 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 16 سے 20 میں ہے کہ اس میں منافقین کا تعارف کروایا گیا اور ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک موازنہ کیا گیا کہ جو منافقین کی پول کھولی گئی بلکہ اس کے اندر، لیکن وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ایک ایسی روایت آ گئی ہے جو کہ آتھینٹک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور آ کر کہا تم منافق ہو، تم منافق ہو، اٹھو، لیکن یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اسی لیے صحیح تفسیر ابن کثیر کو بھی صحیح ضعیف میں بانٹ دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ المصباح المنیر تہذیب ابن کثیر دارالسلام سے کتاب 6 جلدوں میں اردو میں ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں اور زیادہ کام ہوا ہے، دوسرے عربی میں اور انگلش میں پھر بھی ابھی بہت سارے روایتوں پر کام کرنا باقی رہے گا، لیکن اردو کے جو محققین ان کا دعویٰ ہے کہ شاید ہی کوئی روایت اب باقی رہ گئی ہو، تو لہذا آپ وہ نسخہ ضرور اپنے گھر میں رکھیے انشاءاللہ۔ المصباح المنیر جو دارالسلام سے ابن کثیر کا نسخہ ہے اس کو ضرور رکھیے آپ انشاءاللہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 26ویں پارے کا یونٹ نمبر 8 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 29 سے لے کے 38 میں ہے کہ ظالمین کو یہاں پر چیتاونی دی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور مومنوں کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 9 میں سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں صلح الحدیبیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے مکہ کی طرف تو انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، پھر آخری میں ان کی طرف سے ظلم ہوا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے بیعت رضوان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ اگر یہاں پر قتال ہوگا تو پھر اس وقت پر تمہارا کیا رویہ رہے گا، تو اس وقت پر تم نے بیعت کی تھی، تو بیعت رضوان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی تھا اس بیعت پر۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر کہا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں شامل تھے جہاں پر امن قائم کرنے کی بات کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر وہ لوگ امن کے لیے بلائیں گے صلح کے لیے تو میں صلح کے لیے تیار ہوں، بلکہ آپ نے نہ صرف کہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اگرچہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بے چین نظر آ رہے تھے، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے کیا کیا چیزیں منوا رہے ہیں، کیسے کیسے چیزیں جو ہے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ نہیں ہم کو صلح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صلح پسند ہیں، یعنی صلح پسند طبیعت ہونی چاہیے، تو جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صلح پسندی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، اگر آپ پڑھتے سیرت ابن ہشام تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا انہوں نے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی ذکر کیے گئے تاریخ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ، اگرچہ کہ بعض صحابہ اکرام مطمئن نظر نہیں آتے لیکن بعد میں وہ مطمئن ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ڈسکشن کا موقع دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کرنے کا صحابہ اکرام اس کے خلاف نہیں جاتے تھے، لیکن جہاں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، ہیلدی ڈسکشن جس کو آپ کہتے ہیں، اور آپ پوری طرح سے موقع تھا ان کو بات کرنے کا، تو صحابہ اکرام اپنی بات رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے تو خاموش آتے تھے۔ تو دیکھا آپ نے صحابہ اکرام بڑے ادب والے تھے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا کیوں مطمئن نہیں ہو رہے تھے، بات ایسی نہیں تھی، وہاں پر گنجائش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلان کر دیتے ہیں کہ شریعت کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے، تو پھر سارے صحابہ سمعنا و اطعنا کہتے تھے۔ تو اس لیے مشورے میں اور شریعت میں، مشورے میں موقع ہے بولنے کا، لیکن شریعت آ جانے کے بعد آپ کو اگر مگر کی اجازت نہیں ہے، صرف آپ کو عمل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد قوما نہیں ہوتا ہے، بلکہ اونلی فل اسٹاپ ہوتا ہے کہ صرف ڈو اٹ، یعنی آپ کو اب کام کرنا ہی ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سچا مومن۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے اگر مگر، تو یہ اس کے بھٹکنے کے راستے ہیں۔ تو صحابہ اکرام ماشاءاللہ بڑے پیارے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد وہ چاہے ان کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن وہ لوگ فالو کرتے تھے، تو یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی۔ لیکن آج کل ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے، اگر کسی نے مشورہ دیا، اگر آپ نے اس کے مشورے کو نہیں لیا تو وہ آپ کو مدد ہی نہیں کرتا، جبکہ مشورہ مشورہ ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ اس پر تھوپ سکتے ہیں، آپ اس کو تھوپ نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام زہری کے اقوال پڑھی، آپ سیرت ابن ہشام پڑھی، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی، صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں فتح مکہ میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئے۔ یعنی اس کا مطلب اکلا کہ جب جنگ ہوتے ہیں، جنگ کے حالات ہوتے ہیں، تو اس اسلام کو، اس اسلام کے خوبیوں کو، اس کے اسلام کے اچھائیوں کو سمجھنے کا دشمن کو موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن جب ماحول امن کا ہو، اکیڈمک ڈسکشن کا ہو، ماحول میں صلح پسندی ہو، تو پھر دائی جائیں گے، سمجھائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط جو لکھے صلح حدیبیہ کے بعد ہی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر 90 ہجری میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے۔ تو جب امن کا ماحول ہوتا ہے اور جب صلح ہو گئی تو ظاہر بات ادھر سے حملے بند ہو گئے، جھگڑے ہونا بند ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ کے درمیان کافی ٹائم ملا، تو آپ نے خطوط روانہ کیے۔ اس وقت پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد آپ دیکھیں بہت زیادہ بڑی ہوئی۔ اس کا مطلب نکلا کہ جہاں کہیں پر بھی معاہدہ ہے اور پلیس آف ایگریمنٹس ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں کے کنٹریز میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایجوکیشن، اور وہاں پر امن قائم کرنا چاہیے، اور جو امن موجود ہے اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایجوکیشنل کام کرنا چاہیے، تعلیم کا کام کرنا چاہیے۔ تعلیم میں دعوت کا کام بھی ہو جاتا ہے، آپ جب تعلیم پھیلاتے ہیں، اچھے سٹیزن، یعنی اچھے سٹیزن بناتے ہیں، آپ پیسفل سٹیزن بناتے ہیں، لا ابائڈنگ ایک پیسفل سٹیزن ایک گروپ آپ تیار کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر نان مسلم بھی کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پھر ان کے بعد دعوت دیں گے تو ان کی بات بھی سنیں گے، اخلاق خراب رہیں گے، زبان پہ گالی گلوچ رہے گا، تو پھر اسلام کا پیغام کیسے سنیں گے؟ حکمت، دعوت اور اکیڈمک ڈسکشن، جدال احسن، اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشنل اور اکیڈمک لیول پر دعوتی کام کرنا چاہیے۔ جہالت یا دہشت گردی یا لڑائی جھگڑا جس کے پیچھے فساد ہوتا ہے، اسلام میں سب سے بری ہے، لیکن جہاں کہیں بھی اسلام میں فورس کا استعمال ہوا ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے، اور وقت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے، عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ یونٹ نمبر 10 میں سورہ فتح کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا، اور بیعت رضوان کے کتنے اچھے جو ہے فیصلے ہوئے، کیا ہوا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
یونٹ نمبر 11 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 11 سورہ فتح کے آیت نمبر 11 سے 17 میں صلح حدیبیہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام یہاں پر قربانی دے رہے تھے، وہاں پر کچھ بدو تھے جو کہہ رہے تھے ارے برے حالات آ رہے بھاگو. تو ہر جنگ کے وقت پر کچھ پیچھے رہ جانے والے، کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں جو آہستہ سے ساتھ نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جو میدان چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو کمزور قسم کے ہوتے ہیں جن کو متخلفین کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی پول کھولی جا رہی ہے یہاں پر. اللہ حفاظت فرمائے. یونٹ نمبر 12 سورہ فتح کے آیت نمبر 18 سے لے کے 24 میں بیعت الرضوان کے کیا کیا اچھے اس کے نتائج نکلے وہ بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 13 سورہ فتح کے آیت نمبر 25 سے لے کے 26 میں صلح حدیبیہ کے کیا اچھے آثار نکلے پھر وہ بتائے جا رہے ہیں، اس کے کیا کیا نتیجے نکلے اور اس کے کیا اسباب تھے وہی بتائے گئے ہیں. یونٹ نمبر 14 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 14 میں سورہ فتح کے آیت نمبر 27 سے لے کے 29 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب بتایا گیا، اس خواب کی سچائی اور اس کی تحقیق اور اس کو ثابت کیا گیا، اس کے اوصاف، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اوصاف بھی خاص طور سے بتائے گئے. اور اسی طرح جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خاص طور سے یہاں پر صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایک ڈسکرپشن ہے، یعنی تورات اور انجیل میں تک پیشن گوئی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. اور جیسے ایک کسان کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو قوم تھی، جیسے کہا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاتے تھے. W.T. آرنلڈ ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی اسلام پریچنگ آف اسلام. تو اس کتاب کے اندر یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. تو اس شخص نے کتاب میں لکھا کہ صحابہ جہاں جاتے تھے وہاں کی قوم تمنا کرتی تھی غیر مسلم، کاش کہ یہ ہمارے لیڈر ہوتے اور یہ ہمارا لیڈر نہیں ہوتا تھا. تو دیکھا آپ نے صحابہ اکرام عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ کتنے مضبوط تھے. اگر ہمارے زبان میں گالیاں ہوں، اگر ہم بے ادب ہو اور کسی کو گرا کر دیکھ رہے تو پھر وہ غیر مسلم اسلام کے بارے میں کیسے تعارف حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 15، جیسا کہ میں نے کہا اس پارے کے اندر 21 یونٹ ہے، تو یونٹ نمبر 15 یہاں سے سورہ حجرات شروع ہو رہا ہے. سورہ حجرات آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ چلتے آئیے سورہ زمر سورہ نمبر 39، اس کے اندر کیا خالص توحید اور عبادت کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد لگاتار حامیم کے سورے شروع ہوئے، 40 41 42 40 41 42 43 44 45 اور 46 7 صورتیں لگاتار حامیم. اس کے اندر کیا ہے، آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے جو نافرمان ہیں، اس دونوں کے درمیان میں جو کشمکش جاری تھی، یہاں سے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، خالص توحید پر اعتراض کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید کا ڈیفینس کر رہے ہیں. توحید رسالت آخرت کا مکمل اس کے اندر تعارف اور مدبھیڑ ایک ڈیمو بتایا جا رہا ہے کہ نافرمان اور فرما برداروں کے درمیان کیا سخت حالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو سخت دور گزارے ہیں، خاص طور سے آخری دور میں جب اعتراضات خوب بڑھ گئے، تو اس دور میں تسلی کے لیے نازل ہونے والے یہ حامیم کے 7 سورے ہیں. آپ کو بھی جب بھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو حامیم کے یہ 7 سورے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو کافی تسلی ملے گی کہ مصیبتیں ہم سے زیادہ تو صحابہ اکرام پر آئی، یہ ہماری مصیبتیں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تصور پیدا ہوگا تو آپ کا مورل بوسٹ ہوگا اور آپ کے اندر ہمت آئے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ 7 حامیم کے سورے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آخری میں کیا ہو گیا کہ فورس استعمال کرنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری میں یہ ہوا کہ فتح نصیب ہو گئی. فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا، اس سے پہلے پیشن گوئی دی گئی تھی، اس پیشن گوئی کو خواب کے ذریعے سے اس کے بعد وہ پورا بھی ہو گیا. تو اس کے بعد جب یہ فتح پانے والی قوم ہے تو ان کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، اس کی سوسائٹی کے کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ جاننا ہے تو سورہ حجرات پڑھنا ہے. تو اس لحاظ سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 سے لے کر سورہ حجرات سورہ نمبر 49، یہ گویا کہ لگاتار 11 سورتوں کے اندر آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ ایک موتیوں کا ہار ہے جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، وہ تاگے سے پرو دیا گیا ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کو ایسا لگے گا. تو آئیے سورہ حجرات میں کیا اخلاق بتائے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ ضرور سورہ کو آپ پڑھیے. یونٹ نمبر 15 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. جو آپ کو عقیدہ، جو آپ کو عبادات بتائے گئے اس میں آگے نہیں بڑھنا. دین کے معاملے میں آگے نہیں بڑھنا ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کار استعمال کر رہے ہیں، یہ دنیاوی امور ہے. دین کے اندر ڈاٹ آپ کو رکنا ہے، بس جو ہے بس وہی کرنا ہے، اپنی طرف سے بدعت اور شرک نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، صحابہ کرام کو بتایا گیا. اور علماء کرام کہتے ہیں آج کے دور میں اور قرآن اور حدیث آ جائے پھر بھی آدمی کہتا ہے لیکن میری عقل ایسا کہتی ہے، یہ جملہ غلط ہے. گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی آواز نکال رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. سورہ حجرات کے آیت نمبر 4 سے لے کر 13 تک، یونٹ نمبر 16، اس کے اندر ایک اچھی سوسائٹی بننے کے لیے کیا بنیادیں اپنانی چاہیے وہ بتایا گیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا چاہیے. اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کر کے آگے بڑھائے، بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا جھوٹ ہے اور بعد میں ندامت ہے، نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں تحقیق کرنا چاہیے. کوئی خبر آئے پھیلانے سے پہلے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ تحقیق ہونا چاہیے، بغیر تحقیق کے آگے نہیں. پھر اسی طرح صلح کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے افواہ جو لوگ پھیلاتے ہیں تو ان سب پر جو ہے روک لگانی چاہیے. اور خاص طور سے آداب اخوت بتائے جا رہے ہیں کہ ایمانی بھائی چارگی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، انما المؤمنون اخوہ. پھر اس کا آگے بتایا جا رہا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور اسی طریقے سے پھر آگے بتایا جا رہا ہے تفصیلی طور پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم، آڑے نام نہیں رکھنا چاہیے. ولا تنابزوا بالالقاب، آڑے نام نہیں رکھنا چاہیے. اور لمز کسی کو گرا کر آنکھوں سے گرانا، یہ سب چیزیں طعنے کرنا، یہ قسم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بلکہ برا نام ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد. یعنی ہر قسم کی گالی گلوچ برے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بدظنی سے، سوء ظن سے، کسی کے بارے میں بد گمانی سے بچنے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ لاتی ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنے کے لیے کہا جا رہا. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہیں کرنے کے لیے کہا جا رہا. یحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں نا. تو غیبت کرنا گویا کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. تو یہاں پر خاص طور سے بہت سارے تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو بھی کنبے قبیلے سب بنائے گئے تو تعارف کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس عزت ہے. نسب اور کنبہ قبیلہ سب پہ اکڑ کرنا، پیسوں کی بنیاد پر غریبی امیری اور نسب حسب یا ایریا، گاؤں والا شہر والا، یہ کالا گورا یا فلاں لینگویج، اس پر فخر نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف قسم کے ایمان کے بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. اور خاص طور سے یہ بتایا گیا آگے چل کر یونٹ نمبر 17 میں، سورہ حجرات کے آیت نمبر 14 سے لے کے 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اور ایمان، یعنی اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ ہائر ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ابھی تو تم مسلمان ہو. یعنی تم کو ابھی ایمان پر ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. مسلم لیول ہوتا ہے اور ایک ہوتا مومن لیول ہوتا ہے. جو مومن لیول ہوتا ہے اس کے اللہ کے پاس نعمتیں الگ ہے، اس کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فائدے الگ ہے. اس لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن رہیں گے تو ہمیشہ غالب رہیں گے. مسلم رہے تو غالب رہنے کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آج امت مسلمہ کہیں نہ کہیں یہ فیل کر رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم لوگ میں جو ہے بھی وہ
مقام نہیں ہے، ہر جگہ ہم پر ذلت طاری ہو۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہم مسلم کیٹیگری میں بھی مومن کیٹیگری میں نہیں ہے۔ مومن کیٹیگری میں ہوں گے تو یقیناً سرخرو ہوں گے، ہر طرف جو نعمتوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کا ورڈ اگر ایک جگہ پر استعمال ہو تو ایمان اعلیٰ درجے کا ہے اور اسلام اس سے کم درجے کا ہے، لیکن اگر کہیں پورے سورے میں اس کے اطراف میں کہیں پر بھی صرف اسلام کا ورڈ آیا، ایمان کا ورڈ نہیں آیا، تو ایمان کا معنی اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتا ہے، یا ایمان کا ورڈ آیا اسلام کا نہیں آیا تو اس کے اندر اسلام کا معنی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ والعصر پڑھی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ جو 4 کام کریں گے، پورے انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اگر کوئی سوال کرے گا مسلمان کہاں ہے اس میں، مسلمان ناکام ہے کیا، تو ہم کہیں گے مسلمان ایمان کے اندر شامل ہے، کیونکہ اسلام کا ورڈ نہیں ہے، ایمان اور اسلام دونوں مل لے۔ اس کو کہتے ہیں اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، جب دونوں کا الگ الگ ذکر ہوتا ہے تو معنی جب دونوں کا معنی مل جاتا ہے، لیکن جب دونوں ایک جگہ پر استعمال ہوتے ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ حدیث جبریل میں دیکھیں تو ایمان وہاں پر استعمال ہوا اور اسلام بھی، تو اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، الگ الگ ہوا، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات میں بھی یہاں پر دیکھیں آپ، تم اپنے آپ کو مومن مت کو مسلم کو، اس کا مطلب اسلام الگ ہے مومن الگ ہے، اس کو فرق کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عربی لغت کو باریکی سے سمجھنا۔ 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 17 کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کے اندر اور ایک نقطہ یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے اندر شک نہ ہو، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اہل علم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں، بعد نے کہا 8، بعد نے کہا 9۔ چلیے پوری شرطیں کیا ہے دیکھیں آپ، لا الہ الا اللہ یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو ایک عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر شرطیں کیا ہے؟ یہ سب باقی کی چیزیں اور کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے، باقی کچھ بھی نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی کے جو بھی ایمان و عمل کی باتیں ہیں نا، وہ چابی کے دانت ہے، دانت۔ جیسا پرانے زمانے میں کوئی بھی چابی کھولنا ہے تو اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ کہیں گے میرے پاس چابی ہے لیکن دانت خراب ہو گئے، تو اس لیے آپ کا ایمان اور عمل نہیں بگڑنا چاہیے۔ آپ جتنا اس کو خراب کریں گے اتنا کھلنے مشکل ہو جائے گی، جتنا عمل آپ کا مضبوط رہے گا، جتنی چابی آپ کی مضبوط رہے گی اتنا جلدی خزانہ کھل جائے گا، اتنا جلدی جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو کیا ہے اس کے کنڈیشن؟ تو اس کے کنڈیشن جو ہے بعض علماء نے 7 کہا، بعد نے 9 کہا۔ چلو آئیے 9 سناتا ہوں میں آپ کو۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، علم ہونا چاہیے، یقین سے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، معنی ہونا چاہیے۔ دوسرا یقین سے پڑھنا چاہیے آپ کو، والقبول دل سے بھی قبول کرنا چاہیے، خالی اوپر اوپر سے نہیں، قبول کر لینا چاہیے زبان سے۔ والانقیاد دل سے بھی قبول کر لینا چاہیے، زبان سے بھی قبول کرنا چاہیے، دل سے بھی قبول کرنا چاہیے۔ والصدق سچائی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے، منافقت والا نہیں۔ والاخلاص خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ریاکاری کے لیے، کسی کے خوف سے نہیں۔ والاخلاص والمحبہ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 8واں علماء کرام نے کہا کہ اس سے ٹکرانے والے سارے طاغوت کا انکار کرنا، شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور 9واں یہ ہے کہ موت تک یہ حالت باقی رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنز، اس کو ضرور یاد کر لیجئے، میرا بیان ہے اس میں لا الہ الا اللہ کے کنڈیشن اور اس کی شرطیں، تو آپ یوٹیوب پر تو تفصیل سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ پھر ختم ہوا۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتا ہے، تو یونٹ نمبر 18، 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 18 میں سورہ قاف شروع ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی اور قرآن مجید کا تعارف، یہ مقدمہ ہے۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 19 میں سورہ قاف کے آیت نمبر 6 سے لے کے 15 تک کائنات پر غور کرو کہا جا رہا ہے، اور مکذبین جھٹلانے والوں کے جو اقوال ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے کیسے وہ تعجب کر رہے تھے، یعنی کہ سائنس ان دا یونیورس اور سائنس ان یور سیلف۔ سورہ قاف کے آیت نمبر 16 سے لے کے 38 میں انسان کے اندر کیا کیا نشانیاں اس پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہے یونٹ نمبر 20۔ یونٹ نمبر 21، 26ویں پارے کی یونٹ نمبر 21 سورہ قاف کے آیت نمبر 39 سے لے کے 45 تک
خاتمہ ہے جس کے اندر صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی صبر کرنے کی اور صبح اور شام نماز پڑھنے کی، یعنی کہ جب تک مکے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 نمازیں پڑھتے تھے جہاں سابقہ انبیاء کرام بھی پڑھتے تھے، تو صبح میں اور شام میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب معراج کی رات بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں عطا کی گئی تھی، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اپنی گزارش رکھتے ہیں، تو کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 نمازیں ہوئی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پڑھو گے تم 5 لیکن ایک نماز پر ملیں گے 10 کا ثواب، تو ہوں گے گویا کہ پڑھ رہے ہیں آپ 5 نمازیں لیکن ثواب ملے گا آپ کو 50 نمازوں کے برابر۔ تو اس طریقے سے 2 نمازوں سے اب کتنی ہوگی؟ 5 نمازیں ہوگی معراج کی رات میں۔ اور اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آتھینٹک کہا کہ اس کے دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا تفصیلی طریقہ آپ کو سمجھایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابھی تک بھی نمازیں تھیں، اگرچہ کہ 5 نمازیں تھیں لیکن رکعتیں 2 تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت پر ایک حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر یہ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے بعد 2 رکعتیں اضافہ ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ظہر میں 2 نہیں 4 ہو گئی، عصر میں 2 نہیں بلکہ 4 ہو گئی، اور عشاء میں 2 نہیں بلکہ 4 ہو گئی، اور مغرب تو 3 رکعت ہے، اور فجر کی 2 رکعت ہو گئی۔ پھر کہا جب سفر میں واپس 4، سفر کو 2 ہی رہنے دیا، سفر میں 2 ہی رہنے دیا، مطلب یہ ہے کہ ظہر کی واپس 2 ہو گئی، سفر میں قصر کرتے اپنا، اور عصر کی 4 کے بجائے آپ کتنے پڑھتے؟ 2 پڑھ لیتے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھ لیتے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے کہا رکعتوں کی بھی تاریخ ہے، یعنی رکعتیں مدینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو 2 رکعتیں ہیں، لیکن بعد میں رکعتیں اضافہ ہو گئی مدینے میں، لیکن سفر میں 2 رکعتوں پر ہی اسی حالت میں باقی رہنے دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ کو نماز کیسے شروعات ہوئی، اسی طرح اذان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ خواب دکھلایا گیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس طریقے سے مکمل ایک اذان بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ سے کہا کہ بھئی تم اذان کے لیے مامور ہو۔ تو اذان کی تاریخ کیا ہے، نماز کی تاریخ کیا ہے، پہلے نماز کیسی پڑھی جاتی تھی، تو اس سورے کے اندر اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن کے دونوں حصوں میں نماز پڑھی، یعنی کہ معراج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹائم پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت پر 2 رکعت کی جو نمازیں تھی وہ ہے، اور وہ ہے صبح اور شام کا ذکر تھا، بعد میں معراج کی رات میں یہ 2 جا کر 5 نمازیں ہو گئی۔ تو امید ہے کہ آج کے جو 26واں پارہ تھا اس کا تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.